چلیں اس کے بعد کا سوال کیا ہے؟ انکم سر حلال ہے یا حرام؟ تم پیو تو حلال ہے. سوال ہے جی یہ حلال ہے یہ حرام. بہت سمپل آنسر دینا چاہوں گا. نمبر 1 دیکھیں وہ چیز حرام ہوتی ہے جہاں ہم انویسٹمنٹ کریں اور اس کے اگینسٹ جو ہمیں سود ملتا ہے انٹرسٹ ملتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. پہلا سوال یہ کہ ہم جی ایم آئی میں کچھ انویسٹ کر رہے ہیں, ہم صرف پرچیزنگ کر رہے ہیں. اگر ہم گولڈ کی کسی پروڈکٹ کو خرید رہے ہیں تو اس کی پارشل پیمنٹ دے کر خرید رہے ہیں, ایسا ہی نا. ہم گھڑی خرید رہے ہیں تو پیسے دے کے گھڑی خرید رہے ہیں. ساتھ میں کمپنی نے کہا دیکھو یار اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے اگر میں ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر میڈیا ان سب چینلز کا سہارا لوں تو بہتر نہیں ہے میں ان سب کو کٹ ڈاؤن کر کے آپ کو کمیشن دے دوں, کیونکہ بہت سمپل سی بات ہے کہ یہ حلال ہے. اب اس سوال میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بغیر محنت کرے جو پیسے ملے وہ جائز نہیں. اب ہمارے یہاں محنت کا کرائیٹیریا ہمیں ڈیسائڈ کر لیجیے. 50 لوگ مل کے ایک بھاری سی مشین کو اٹھائے, سب کے پسینے نکل آئے, حال سے بے حال ہو جائے, پورا جگ پانی کا پیے, یہ محنت ہے نا. اور یہی کام ایک مشین آئے اور یوں کر کے ہوتا ہے کرین, کیا خیال ہے؟ تو کرین سے اٹھانا حرام. فتوا دے دو حلال اور حرام کا کرائیٹیریا بناؤ. محنت کہتے کسے ہو؟ محنت کسے کہتے ہو؟ ایک ہوتا ہارڈ ورک اور ایک ہوتا ہے اسمارٹ ورک. آپ کسے محنت کہتے ہو یہ ڈیسائڈ کرو. کیا خیال ہے؟ وہ ایک آدمی سوکھا سا آیا اس نے یوں کر کے ایک جگہ پیچھے کرا اور آرام سے اترا, نہ وہ تھکا نہ اس کو پسینے آئے نہ اس نے جگ پانی کا پیا. کیا خیال ہے حرام ہے کہ حلال؟ یار کرائیٹیریا تو بولو, حرام ہے کہ حلال؟ وہ حلال ہے. یہ اس کے ساتھ پرابلم ہے بیچارے کے ساتھ, یہ اس کو کیوں مل رہا ہے جبکہ جانا ہمیں نہیں آیا. چلے دیکھتے ہیں. سوال یہ یوں بنتا ہے کہ دیکھیے سر, جو پیسے محنت سے ملے وہ حلال ہے, جس میں محنت نہ ہو وہ حرام ہے. وہ حرام ہے, وہ کیسے؟ آپ مجھے بتائیے کسی ادارے کا سربراہ ایم ڈی اور اسی ادارے کا مزدور, دونوں میں سے آپ کے خیال سے کون زیادہ محنت کرتا ہے؟ مزدور. کیوں؟ مزدور وہی لگا ہوا ہے اور ایم ڈی وہی ہے سر, ایئر کنڈیشن والی کرسی میں بیٹھا ہوا ہے روم میں آرام سے, مگر جو کام ایم ڈی کر رہا ہے مزدور پیدا ہو مرے پھر پیدا ہو پھر مرے وہ کام نہیں کر سکتا جو ایم ڈی کا کام ہے. اور اسی طرح جو مزدور کا کام ہے وہ ایم ڈی نہیں کر سکتا. اوکے, محنت کا کرائیٹیریا ڈیسائڈ کیجیے. چلیے ہم یہاں سوال کیوں بناتے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے محنت کی, مسٹر یو نے $30 حرام, کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. حرام کیا ہے؟ کام کریں ہم مزے کریں گے. کاشف ہمیں موٹیویٹ کرتا رہتا ہے, ہم مر گئے کام کریں گے. کاشف کے مزے آ گئے, نبیل کے مزے آ گئے, عمران یوسف کے مزے آ گئے, گریٹ لیڈر کے مزے آ گئے, حارث سلیری کے مزے آ گئے, محنت کر کر کے ہم مر گئے, اس کے مزے آ گئے, اس کے مزے آ گئے. ایسا چل رہا ہوتا ہے. کام کریں ہم مزے کریں گے. مزے آ گئے بہت رانا کے آتا نہیں گے سر, اور ہم مر گئے کھٹیاں تو پتہ نہیں کون جو شاعر انتظار کرتا ہے, میں تو اللہ ہی خیر کر. سر ایک اور شاعر انتظار علامات الحفیظ اللہ رحم فرمائے, بہت سارے شہر ادھر سر کاروبار کھٹیاں منڈی اور پتہ نہیں گائے تو اللہ کام کریں ہم مزے کریں گے. ٹھیک ہے نا, سوال ہوئے نا ٹکا کے, سوال بن گئے. چلیے ہم لیتے ہیں, ہم ایک دینی مدرسے کی مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اس آمدنی کو تو ہم جائز قرار دے رہے ہیں. سر کام کریں ہم مزے کریں یہ. سر آئیے ہم ایک دینی مدرسے کی مثال لیتے ہیں. ایک بہت بڑا مدرسہ دارالعلوم, کس نام پر وہاں فنڈ آتا ہے, پیسہ کس نام کا آتا ہے کہ وہ مدرسہ دین کی تعلیم کو آگے بڑھائے. ایسے ہی سر اس مدرسے کا نظام کیسے چلتا ہے, اسٹرکچر کا ذرا توجہ کریں.
سب سے اوپر ہوتے ہیں اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ، ٹاپ پرسنالٹی. کتنی سیلری ہوتی ہے سر؟ کتنی سیلری ہوتی ہے ناظم اعلیٰ صاحب کی؟ یہ بڑے مدرسے کی بات کر رہے ہیں ہم. 1 لاکھ روپے ہوگی. تم دیتے ہو؟ ان کی سیلری بھی نہیں پتہ لگتی ہوتی اتنی ہے. چلیں ہم یہاں پر 50,000 لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بعد ڈبل کیبن گاڑی ہوتی ہے، پیچھے 4 کلاشن کو والے بھی بیٹھتے ہیں. ان کی بات کر رہا ہوں. اسٹائل بھی ہوتا ہے، ٹور ہے. 50,000 روپے. سر آ جائیے. ان کے بعد سیکنڈ لیول کیا ہوتا ہے؟ اسسٹنٹ ناظم اعلیٰ. ایسا ہی ہے سر. کتنی سیلری ہوتی ہے؟ 30,000 سے کم میں تو یہ بھی نہیں ملتے. سر اور تھوڑا نیچے آ جائیے. مفتی صاحب کتنی سیلری ہوتی ہے سر؟ جی جی ہاں مفتی بولنا، مفتا نہیں. ہاں 20,000 روپئے. اور نیچے آ جائیے. جو اصل میں ایفرٹس کر رہا ہے قاری صاحب، کلاس ناظرہ، جہاں محنت ہو رہی ہے. بیٹا الگ سے آواز نکالو. پٹے ہو تم لوگ قاریوں سے؟ میں تو پٹا پٹائی کرو. الگ سے آواز نکال. پٹے ہو نا. اصل میں محنت کون کر رہا ہے؟ قاری صاحب، جو کہ کلاس ناظرہ میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں بچوں کو. ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے سر؟ ہاں 5,000. یہ بیچارے ہمارے استاد جی اگر آپ نظر دوڑائیں، جنہوں نے ہمیں بچپن میں سپارہ پڑھایا، وہ آج بھی سائیکل پر ہیں. ایسا ہی ہے نا. پہلے ان کی سیلری 1,500 2,000 روپے ہوا کرتی تھی. آج کل چلے ہم پکڑ لیتے ہیں کسی اچھے مدرسے میں 5,000 روپے. ٹھیک ہے سر. 5,000 روپے سیلری ہے قاری صاحب کی، جو کلاس ناظرہ پڑھا رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو پراسپیکٹنگ کر رہے ہیں، جن کی ساری ایفرٹس ہیں کلاس ناظرہ. ایسا ہی ہے نا. تو کیا خیال ہے سر؟ محنت تو کر رہے ہیں یہ، اور مزے کر رہے ہیں یہ. حلال ہے کہ حرام؟ آپ کوئی نہیں بولے گا. نو ریڈ پنگا، نو ریڈ پنگا. وائے انہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیسنس یافتہ لوگ ہیں. ایسے ہی سر. سر جو تم پیو تو حلال ہے، جو ہم پیے تو حرام ہے. چیزوں کو اگر ہم لاجیکلی دیکھیں اور سمجھیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے. سر میں یہاں کہتا ہوں، یہ بیچارہ قاری جو دن رات محنت کرتا ہے اس مدرسے کو چلانے کے لیے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب، ناظم اعلیٰ صاحب آ کر اس کلاس کو پڑھائیں؟ سر ہرگز ایسا نہیں ہوتا. یہ سال میں ایک بار اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں اور صرف سنتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں. فلاں قاری نے ہمارے مدرسے سے حفظ کیا اور انہیں امام بنائیں گے فلاں مفتی صاحب، اور وہ اس بچے کو ڈگری دے رہے ہوتے ہیں. کانگریچولیشن، شاباش. صحیح نا. محنت کون کر رہا ہے؟ قاری. فنڈ آ کس لیے رہا ہے؟ محنت قاری کر رہا ہے. مزے یہ سب کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا سر؟ ایسا ہی ہے. تو ان سب کے لیے آپ کو فتوا لانا پڑے گا، اور ان کے لیے فتوا لینے کی کوشش کی گئی تو آپ دنیا کے سب سے خطرناک آدمی ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. سیم سسٹم ہے دنیا کے تمام سسٹم. محنت مزدور کرتا ہے، سپروائزر، ڈائریکٹر، مینیجر، ایم ڈی، سیم سسٹم ہے سر. سیم جی ایم آئی ہے. محنت کر رہا ہے یہ غریب قاری، مزے کر رہا ہے مفتی، نائب ناظم اعلیٰ، اوپر تک آ جاؤ چیف. ہر ایک مزے کر رہا ہے. سب کے مزے آ رہے ہیں. سر اگر ان سب کی آمدنی جائز ہے تو ان سب کی آمدنی بھی جائز ہے. یہاں قاری زندگی بھر بیچارہ قاری رہتا ہے، اور ہمارے اس بزنس میں آج کا قاری کل کا ناظم اعلیٰ ہوتا ہے. یہ سسٹم آپ کو زندگی بھر سائیکل پہ نہیں رکھتا. یہ سسٹم مزدور کو زندگی بھر مزدور نہیں رکھتا. یہ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو زندگی میں انقلابی تبدیلی لاتا ہے. آپ آج کے زیرو ہیں، آپ کل کے ہیرو ہیں. یہ ایک ایسا بزنس ہے جو زندگی میں ایسی انقلابی تبدیلی لاتا ہے